کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ کشمیر. کون سے ایریا سے؟ راولا کوٹ آزاد کشمیر. زبردست ہو گیا. اچھا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، جو میرا سوال ہے، پاکستان سے جتنے بھی آپ یہ بھائی موجود ہیں کتنا پیار کرتے ہیں؟ سچ سچ بتائیں. ٹھیک ہے. تجھے کی تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں ہمارا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے کہ نہیں. اور آج ہمیں اگر میری عمر 23 سال ہو گئی ہے پاکستان کے اندر ہی ہے، تو انشاءاللہ جب تک ہماری عمر لکھی ہے آخری سال تک پاکستان کے اندر ہی ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمیں پاکستان کتنا. لیکن آپ نے پاکستان کے لیے، آپ نے بولا 23 سال عمر ہے، 23 سال میں آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ ہم جو اپنی طرف سے کوشش کر سکتے تھے وہ ہم نے الحمدللہ کی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. اگر میں یہ سوال کروں کہ آپ کے لیے، آپ کا نام؟ عدیل بھائی کے لیے ریلیجن فرسٹ ہے یا نیشن فرسٹ ہے؟ تو کیا جواب دیں؟ ریلیجن. آپ کے لیے؟ آپ کے لیے؟ آپ کے لیے بھائی جان ریلیجن فرسٹ ہے یا نیشن؟ ریلیجن جی. اور آپ کے لیے؟ ریلیجن جی. ٹھیک ہے. لیکن پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو پھر ریلیجن اور پاکستان میں فرق کیا ہے؟ کوئی تو فرق نہیں ہے. فرق نہیں ہے تو ہم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ بھائی ہمارے لیے، مطلب یہ ایک سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ نہیں سوال بھی نہیں بنتا. یہ سوال نہیں بنتا، اس لیے نہیں بنتا کیونکہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد پہ پاکستان نہیں چل سکا، پہلے دن سے ہی نہیں چل سکا. مطلب پاکستان اسلام کے نام پہ بنا. ٹھیک ہے. نہیں پاکستان کوئی قوم نہیں ہے، پاکستان کوئی زبان نہیں ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کوئی خطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. 1947 سے پہلے پاکستان کا کچھ بھی، پاکستان اور ڈکشنری میں کوئی لفظ نہیں ڈھونڈ سکتا. ٹھیک ہے کہ نہیں. 1947 میں پاکستان کی بنیاد رکھی گئی. یہ بیسیکلی جو مسلمانوں کا مجمع اکٹھا ہوا، اسی چیز کا نام پاکستان دیا. لیکن یہاں چلے میں اسی بات پہ آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، پاکستان، یہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ 1947 سے پہلے تو نام بھی نہیں تھا پاکستان کا، اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ بنا. یہاں پاکستان کے تمام ایریاز یا پاکستان کی گورنمنٹ کے سسٹم کو دیکھ لیں کہ اسلام کے مطابق ہے نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے جس مقصد کے لیے بنا وہ مقصد تو پورا ہی نہیں ہو رہا. میں نے آپ سے کیا کہا، ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم کس چیز کی اسٹرگل کر رہے ہیں؟ اسی چیز کی اسٹرگل کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو قاعدہ بنیاد رکھی تھی. ٹھیک ہے. 76 سال میں ابھی تک ہم پورا نہیں اتر پائے جس مقصد کے لیے بنا. ہم سٹک ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. رکے ہوئے ہیں، سوچ بھی ہماری رکی ہوئی ہے. بالکل. اور ہم بیسیکلی گورے کی غلامی میں سٹک ہوئے ہیں ابھی بھی. آج 2024 میں آپ یہ کہہ رہے ہیں گورے کی غلامی میں. ڈیفینیٹلی. عمران خان کو چھوڑ کے یا کچھ اور 2-3 بندوں کو چھوڑ کے آپ باقی لوگوں کو دیکھیں تو وہ کیا ہیں، سب گورے کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں. نو ڈاؤٹ. یہ کہ نہیں، ہم نے کس کو فالو کرنا اگر ہم اسلام کے نام پہ بنے. اب اس کی ریزن یہ ہے نا، گورے کو اگر فالو کر رہے ہیں یا ان کی بات ماننی پڑی امریکہ کی، اس کی وجہ یہ ہے ڈالر بھی ہم انہی سے لے رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کنٹری $40 پہ. آپ سے کیا کہ ہمارے لیے فرسٹ چیز کیا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ نے ریلیجن بولا. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ہمارا توکل کس پہ ہونا چاہیے؟ توکل اللہ پہ ہونا چاہیے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ طاقت والوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. لیکن اللہ یہ بھی نہیں کہتا، اللہ نے یہ بھی نہیں جب تک کہ میری طاقت ہے تو پھر اللہ کی طاقت. یہ بھی تو نہیں بولا کہ ایک سائڈ پہ جو سا وہ ان کے آگے کھڑے ہو جو گوروں کے آگے، دوسری سائڈ پہ جا کے IMF سے پیسے لے لو. اچھا تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سود کا نظام تو ہمارے ریلیجن میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. غلط ہے. ایسے ہی ہے. سر آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی 1-2 منٹ کی کوئی ادھر ساتھ آ جائیں، کیا اوپینین دینا چاہیں گے؟ بھائی کی دیکھیں بات ہے، لاجک انہوں نے اپنا دیا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک سائڈ پہ موسٹلی لوگ ادھر جتنے بھی اگر کیمرہ مین دکھائیں ساروں سے پوچھوں گا یہی کہیں گے ہمارے لیے مذہب پہلے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں پاکستان میں؟ مذہب کو فالو کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل بیسک چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کو فالو نہیں کر رہے نا. ٹھیک ہے. فالو تب ہی کریں گے جب ہم یکجان ہو کے، ٹھیک ہے، اس ملک کے لیے کچھ کریں گے. کرنا کیسا ہے؟ جیسے آج کل الیکشن کا دور ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کم از کم اس بندے کو چوز کریں جو اس ملک کو پاکستان کے لیے بہتر ہو. ٹھیک ہے. اور ہمارے مذہب کے لیے بہتر ہو. ٹھیک ہے. تو جب تک ہم ایک یکجان نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تب تک کوئی بھی ملک پاکستان، ٹھیک ہے، آگے نہیں بڑھ پائے گا. اچھا جب ہم اگر یہی سوچ رکھیں گے مذہب پہلے ہے یا پاکستان، مطلب ان چیزوں میں ہم رہیں گے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ جو پاکستان میں دوسرے منارٹیز ہیں، لیٹس سپوز اگر آپ نے بولا کہ آپ کے لیے مذہب پہلے ہے، پاکستان کا ہندو بھی یہ کہہ دے میرے لیے مذہب پہلے، یعنی کہ میں ہندوازم کو پہلے رکھوں گا، پاکستان کو بعد میں رکھوں گا، پھر کیسا لگے گا؟ دیکھیں جی، ایز اے مسلم ہمیں جو یہاں میجورٹی بھی ہے نا، ٹھیک ہے، تو ہمیں مذہب یہ سکھاتا ہے کہ جب تک وہ آپ کے ساتھ ہے کسی قسم کا دین کے مذہب کے لحاظ سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ ان کو رائٹ دی جائے، رسپیکٹ دی جائے. ہمارا مذہب اس چیز میں بھی آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ ٹھیک ہے. کیا سکھاتا ہے بتائیں نا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. اور قائد اعظم نے بھی کیا نعرہ لگایا تھا کہ مائنورٹیز کو ان کے حقوق ملنے چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے؟ زبردست. لیکن میں کہوں کہ میرا مذہب پیچھے ہے، پاکستان پہلے ہے، ایسا شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی. ٹھیک ہے. نہیں وہ تو دیکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے نا. آپ ہر ایک کی نہیں، جو دیکھیں اگر میں ریلیجن کو فالو کر رہا ہوں نا، میں نے شریعت کو فالو کرنا ہے. شریعت میں تو پاکستان کا ذکر بھی نہیں ہے یا اس طریقے سے شریعت میں پاکستان کا ذکر نہیں ہے. کیا شریعت میں ایبسڈ امپائر کا ذکر تھا؟ نہیں. کیا شریعت میں اوٹومین امپائر کا ذکر تھا؟ نہیں بالکل نہیں. اچھا پاکستان کے جو منارٹیز ہیں کیا لگتا ہے وہ یہاں پہ اگر یہ سوچ رکھیں کہ ہمارے لیے مذہب پہلے، یعنی ہندو کہتے ہیں میرے لیے ہندوازم پہلے ہے، سکھ کہتے ہیں کہ بھائی میں پاکستان بعد میں
जो सा मेरा मजहब है वो पहले है, क्रिश्चियन कहते हैं पाकिस्तान बाद में, मेरे लिए जो सा वो क्रिश्चियन जो उनका मजहब है वो पहले, फिर क्या उसके ऊपर आप कहना? डेफिनेटली उनके लिए पहले है और होना भी चाहिए, जबरदस्त होना भी चाहिए। अगर हम ये सोच रखें कि यूनिटी, एक पाकिस्तान की बात करनी है, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन ये सब एक साइड पे, सबसे पहले इंसान और पाकिस्तानी, फिर उसके बाद जिसका जो मेरा जो मजहब है मैं अपने घर में फुल फॉलो करूं, जो मर्जी करूं, इबादत दिन रात करूं, जिसका जो मजहब है उसे आज़ादी दें, लेकिन जिधर पाकिस्तान की बारी आए उधर एक पाकिस्तान का नारा लगाएं, एक पाकिस्तान का नारा लगाएं और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नारा लगाएं। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं इसके ऊपर वर्क कर रही? गवर्नमेंट असल में इसलिए नहीं वर्क कर रही ना, क्योंकि कायदे ने तो पाकिस्तान बना दिया, ठीक है, लेकिन कायदे कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की बनाने से पहले ही वफात पा, ठीक है, ऐसे ठीक है कि नहीं। उसके बाद किन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई उस वक्त मैं जिंदा नहीं था, ठीक है कि नहीं, ना मुझे पता है, एग्जैक्टली डिटेल्स का नहीं पता, ठीक हो गया। शायद वो लोग उस वक्त भी बिक चुके थे या उनकी सोच जो है उनके साथ ज्यादा मुनासबत रखती थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया या जिन्होंने उसमें थोड़ी जो सा वो तब्दीलियां की। डेफिनेटली, ठीक है। क्या समझते हैं आने वाले टाइम में पाकिस्तान, जितने भी लोग हैं, जितने भी मजहब के लोग हैं, जितने भी फिरके के लोग हैं, एक पाकिस्तान का नारा लगाते नजर आएंगे? बात यह है कि क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कश्मीर में अपने इशू चल रहे हैं। एक चीज और बता रहा हूँ, मैं खुद कश्मीर का हूँ, ठीक है कि नहीं, तो मैं भी अगर पाकिस्तान का नारा लगा रहा हूँ ना तो सिर्फ रिलीजन की वजह से लगा रहा हूँ, क्योंकि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, ठीक है। और सेकंड चीज़ आपने जो कही ना कि फ़िरका वारियत की बात, हमारी शरीयत फ़िरका वारी भी मुझे एक बात है कि हज़रत वसल्लम के दौर में कोई फ़िरका था नहीं, तो फिर आज क्यों है? तो यही तो मेरा सवाल है ना, मैं यही तो मुसलमान हैं कि तो हम तो आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तो बहुत दूर की बात है। मैं यही कह रहा हूँ, तो हमें बताना चाहिए ना। अगर मैं एजुकेशन अगर तालीम हासिल कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे तालीमी सिस्टम के अंदर मुझे बताना चाहिए कि हम लोग सिर्फ मुसलमान हैं, वी आर नॉट शियाज, वी आर नॉट सुन्नीज, ठीक है, वी आर नॉट वाबीज, ठीक है, वी आर मुस्लिम। एक स्टेप और आगे चले जाइए, थोड़ा सा ऐसे कर लें कि सबसे पहले बताएं हम लोग इंसान हैं, उसके बाद अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम, आप हिंदू हैं तो आप हिंदू, आप क्रिश्चियन हैं तो आप क्रिश्चियन, ये अगर कर लें तो फिर डेफिनेटली ओके, बेहतरी आ जाएगी। जो दूसरे कंट्रीज हैं क्या समझते हैं, जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, खासतौर पे बांग्लादेश जो हमसे ही लैदा हुआ, ठीक है, आज वो हमारे से आगे है, क्या उनकी सोच में और हमारी सोच में कोई फर्क है? क्योंकि उन्होंने मजहब को और सियासत को अलग अलग कर दिया, हम यहाँ पे एक अचार सा बना के बैठ गए। डिफरेंस है, डिफरेंस। अगर आप सोचे कि हमारा मजहब हमारी ग्रोथ को रोकता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं, मैंने तो वैसे ही मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि मजहब के आड़ पे, जज्बात के साथ लोगों के खेल के, मजहब के नाम पे वोट लिए जाते हैं, लोगों के जज्बात के साथ खेला जाता है? ये आप इस बात से डिसएग्री हमने एज अ मुस्लिम रह के सोचना है, हमने एज अ सुन्नी एज अ शिया रह के नहीं सोचना, हमें एज अ मुस्लिम रह के सोचना है। और एज हमें जो शरीयत बताती है, शरीयत देखें, अल्लाह कहता है कि जब तक तुम लोग कोशिश नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारी दुआ भी कबूल नहीं करूंगा। आपकी इस बात से तो अगर हमने प्रोग्रेस करनी है तो हमने उस प्रोग्रेस के लिए कोशिश करनी है। लेकिन आपने बोला कि भाई मजहब डेवलपमेंट से नहीं रोकता, ठीक है, लेकिन मैंने जो आगे से बात किया कि भाई मजहब की आड़ में बहुत से लोग जज्बात के साथ खेलते हैं, बहुत से लोग वोट ले लेते हैं मजहब के नाम पे, लेकिन ये है कि वो उल्टा जो सा मजहब के लिए नुकसान नहीं है, मतलब मजहब के नाम पे कोई कह देगा चलो जहाद पे और जाके मतलब किसी के साथ भी बम फोड़ दो, वो ठीक है। सेकंड चीज ये है कि दिलों के राज अल्लाह की ज़ात जानती है, ठीक हो गया, ठीक है कि नहीं। मुनाफिकों का हिसाब-किताब ये चीज आखिरत के दिन होगा, क़यामत के दिन होगा, ठीक है कि नहीं। दुनिया में हम हर चीज का हिसाब-किताब नहीं रख सकते, अगर क़यामत का दिन रखा गया है तो किसी वजह से रखा गया है, जबरदस्त, और उसमें सबसे पहले मुनाफिकों का ही हिसाब-किताब किया जाएगा। हो गया, ऐसे ही है जी। अच्छा लगा इनसे बात करके, और देखें हर एक की अपनी सोच है, इनकी अपनी सोच, मेरी अपनी सोच, ये जो भाई मौजूद हैं हर एक की अपनी सोच है, लेकिन जब हम बात करेंगे, डिबेट करेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे की सोच को समझने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। लास्ट में सर एक मैसेज, कोई भी, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या जितने लोग इधर खड़े होकर सुन रहे हैं, कि यार पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस मुल्क के लिए एज अ मुस्लिम, ठीक है, उस बंदे को चूज़ करना चाहिए जो कि फ़िरका परस्ती या एक किसी जमात को फॉलो ना कर रहा हो, ठीक है, बल्कि वो एक पाकिस्तान और एज अ मुस्लिम लीडर हो, ठीक है। मेरा आपसे भी एक सवाल है कि जितने भी आज ये इलेक्शन का टाइम नज़दीक आ रहा है, ठीक है, जितने भी लीडर आज ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, इनमें सबसे बेहतरीन आपको लीडर कौन सा लगता है जो ये एज अ मुस्लिम लीडर हो? ठीक हो गया, ठीक है, किसी फिरके किसी जमात का ना हो। ओपिनियन दूंगा तो फिर मतलब मैं तो ओपिनियन उस तरीके से नहीं दे सकता, आप बता दें आपके ख्याल में। बात यह है कि आप
ایز اے پاکستانی ووٹ تو کاسٹ کریں گے. میں جا کے کروں گا. اوپینین کیوں دے سکتے؟ آپ بتائیں آپ کی کیا کیوں نہیں اوپینین دے سکتے؟ آپ بتائیں آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیں میں نے اگر آپ سے سوال پوچھا ہے, اتنے آپ کے سوالوں کا جواب دیا ہے, تو ایک کا تو آپ کو جواب دینا. میں آپ کو جواب اس طریقے سے دے دوں گا جو مجھے بہتر لگے گا نا. نہیں دیکھیں میں نے کیا کہا ہے, سب سے پہلے تو ہم نے منافقت سے نکلنا ہے, ہم نے اسٹریٹ فارورڈ جواب دینا ہے. زبردست, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ہے کہ جب کچھ جگہوں پہ آپ اسٹریٹ فارورڈ جواب دے گے نا تو آپ بہت سے بہتر کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے کام رک جاتے ہیں. لیٹس سپوز میں ادھر کہہ دوں, میں نے کیا کہا ہے, نہیں توکلت علی اللہ, میں یہ بتائیں, میں لیٹس سپوز فار ایگزامپل ادھر کہہ دوں میں عمران خان کو ووٹ دوں گا, کل کو ہماری نہ ویڈیو کہیں پہ اپلوڈ ہو سکے نہ ہمیں روک دیا جائے, تو وہ بہتر ہے یا آپ؟ تو میں نے کیا کہا, قرآن پاک کی آیت ہے, طاقتوروں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. جب تک کہ اللہ کہتا ہے کہ میری طاقت موجود ہے, ٹھیک ہے, تو ہمارا ایمان اللہ پہ ہونا چاہیے, اور اللہ کی طاقت انشاءاللہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی, زبردست, اچھا لگا بات کر کے. آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام مصعب رفیع. آپ کا نام؟ فیروز نسیم خان. اور آپ کا نام؟ طیب بھائی. کیا کرتے ہیں بھائی؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں, چائنا میں ماسٹرز کر رہا ہوں. چائنا میں ماسٹرز کر رہے ہیں. اچھا, چائنا کے حوالے سے بھی بات کریں گے, مطلب چائنا کے جو مسلمز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے جو ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں پاکستان سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ پاکستان سے ڈیفینیٹلی اپنی کنٹری سے ہم دل و جان سے پیار کرتے ہیں, جان دینے کے لیے تیار ہیں. زبردست. آج تک پاکستان کے لیے کیا کیا آپ؟ دیکھیں پاکستان کے لیے جو کرنے والی چیز ہے نا, ایز اے اسٹوڈنٹ اگر میں بات کروں تو ہم اپنی ریسرچ فیلڈ کے لیے ہم لوگوں کو یہاں پہ کام کرنا چاہیے, اپنی انڈسٹری کے لیے یہاں پر کام کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی. مطلب حال ہی یہ نعرہ لگا دینے سے پاکستان زندہ آباد یا یہ جان بھی دے دیں گے, حال یہ کہہ دینے سے پاکستان میں بڑی کوئی چینجنگ آ جائے گی, بڑی ڈیولپمنٹ؟ کبھی کوئی چینجز نہیں آئے گی. ہم اگر نعرہ لگا دیں اور کہہ دیں ہم پاکستان کے لیے جان دیں گے, نہیں, آپ کو پریکٹیکل یہاں پہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اپنے کام کے ساتھ ہی سنسیئر ہو جائیں, یہی پاکستان کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا. یہ بتائیں آپ کے لیے ریلیجن فرسٹ ہے یا پھر نیشن فرسٹ ہے؟ پاکستان پہلے ہے یا اسلام پہلے, مذہب پہلے؟ دیکھیں میرے ذہن میں ہمارے لیے اگر پاکستان ہے تو ہم اپنے دین کو یہاں پہ کھلے سے پرفارم کر سکتے ہیں. چونکہ میں باہر کی کنٹری میں رہ رہا ہوں تو میں یہ چیزیں فیس کر چکا ہوں. اگر پاکستان ہے تو دین آپ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گے. آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ چائنا کے جو کنڈیشن ہے مسلمانوں کی اوور آل ان کی, اس کے اوپر بات کریں گے. آپ مجھے بتائیں آپ کے لیے ریلیجن فرسٹ اور نیشن فرسٹ؟ صحیح بات ہے, پاکستان فرسٹ ہے, اس میں ریلیجن بھی ہے جی کو پاکستان ہوگا تو اسلام کا بول بالا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے یہ بھائی کی مطلب یہ کہ سن کے تو نہیں بولا؟ نہیں, ظاہری بات ہے, پاکستان میں رہیں گے تو ہمیں ایز اے مسلم ہمیں آزادی ہے. ٹھیک ہے. نہیں, آپ نے بولا ہے, اگر یہ سوال کروں, آپ نے بولا پاکستان ہوگا تو اسلام کا بول بالا ہوگا. اسلام تو باقی بھی 57 آلموسٹ کنٹریز میں ہے, لیکن آپ کو اس طرح آزادی تو نہیں ہے نا. اسلامی کنٹریز 57 کنٹریز میں آپ جب جاتے ہیں وہاں کی نسبت پاکستان میں جو اسلامک ہے نا اس میں یہاں زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا. مطلب آزادی اسلام کے بعد فار ایگزامپل سعودی عربیہ سے زیادہ یہاں پہ اسلامی روایات کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے, یا افغانستان سے زیادہ یہاں پہ اسلام کو فالو کیا جا رہا ہے؟ اسلام میں یہاں مختلف کیٹیگریز, مطلب کہ آپ اگر دیکھیں مطلب کہ مذہب جو اور طرح فرقہ ہے, فرقہ واریت میں ہم لوگ تھوڑے مصروف ہیں, لیکن وہاں یہ نہیں ہے. وہاں ایک پیٹریڈ ہے سعودی عرب میں کہ آپ نے صرف خانہ کعبہ ہے اور دہشت, لیکن یہاں پہ ہم تھوڑا سا ہیں, لیکن ٹھیک ہے, تو پھر دیکھا جائے بہتر تو ادھر ہوا تھوڑا ہے, لیکن یہاں بھی اپنے ملک میں تو ایک الگ ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ چائنا میں ہوتے ہیں, وہاں پہ اور بھی مطلب ظاہری بات ہے جیسے آپ پاکستان سے گئے ہیں, دنیا کے مختلف کنٹری سے, وہاں پہ ایون انڈیا سے بہت سے لوگ آئے ہوں گے. ان کی سوچ کے مطابق اگر کوئی انڈین آپ کا کلاس فیلو ہے, اگر ہے پہلے تو یہ بتائیے گا, یا وہاں پہ ارد گرد کوئی انڈین ہے, ان کی سوچ کے مطابق وہ نیشن کو پہلے رکھتے ہیں, کنٹری کو یعنی پہلے رکھتے ہیں, یا ریلیجن کو؟ سب جو ہے اپنی کنٹری کو فرسٹ رکھتے ہیں. آپ کا کوئی انڈین فیلو ہے؟ میرا ایک فیلو ہے, انڈین ہے ڈیفینیٹلی. کیا نام ہے ان کا؟ اس کا نام ہے نصیب داگڑ نام ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مسلم ہے؟ ہاں مسلم ہے. حسن ہے, مطلب کافی سارے انڈینس فرینڈز ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی ہر جو بھی بندہ ہے وہ اپنی کنٹری کو فرسٹ آن کرتا ہے. زبردست. ایسے ہی ہے. اور دیکھیں یہ سوچ میرے خیال سے اگر پاکستان میں یہ اسٹڈی کر رہے ہوتے اس طریقے سے سوچ نہ بن پاتی. یہ فارن گئے ہیں, دوسرے کنٹریز کو وزٹ کیا, ان لوگوں کی سوچ کو پڑھا ہے تو آج یہ سوچ موجود ہے. ہمارے یہاں پہ موسٹلی لوگوں کی کیا سوچ ہے؟ لائک میں ادھر سے پوچھوں, اگر بھائی جان 1 منٹ مجھے بس ہے, آپ کے لیے مذہب پہلے ہے یا پاکستان؟ مذہب. ٹھیک ہے. آپ کے لیے مذہب پہلے ہے یا پاکستان؟ مذہب. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں موسٹلی میں اگر 100 میں سے پوچھوں گا 90% یہی بولیں گے. تو یہ سوچ کیسے چینج؟ دیکھیں ڈفرینٹ سوچ ہے, آپ کو ہر ایک سوچ کا جو ہے نا رسپیکٹ کرنی چاہیے. نہیں, رسپیکٹ تو کرنی. دیکھیں ہم نے انہیں کون سا کچھ کہا ہے, ہمیں رسپیکٹ, لیکن یہ کہ اسے پاکستان کو نہیں. ایسے اگر ہم مذہب یا ان چیزوں میں چلیں گے تو پھر ہندو یہاں پہ سکھ رہتے ہیں, کرسچن رہتے ہیں, کہیں نہ کہیں ان میں بھی تھوڑا پریشانی ہوگی. دیکھیں میں اس چیز کے اوپر ہوں کہ ہر ایک بندہ جو ہے نا وہ اپنی سوچ کے ساتھ ہے. اگر یہاں پہ ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ یہاں پہ اپنا مذہب پرفارم مطلب آزادی سے منا رہے ہیں, تو بیسک وجہ کیا ہے کہ ہم یہاں پر پاکستان میں ہیں. تو اگر یہاں پر پاکستان ایز اے نیشن ہم لوگ یہاں پر پاکستان قائم ہے تو سب چیزیں قائم ہیں. اگر پاکستان نہیں رہا دین یوتھ کی سوچ بدل سکتی ہے آپ کے خیال سے؟ ہمارے جو نوجوان ہیں, جیسی
آپ کی سوچ ہے ویسی سوچ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہو سکتی ہے لیکن میرا یا سب کو چائنا پہلے جانا پڑے گا پھر سوچ بدلے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں اس چیز سے ماننے والا ہوں کہ سوچ بدلنے کے لیے ایک آپ کو پورا ٹینیور چاہیے ہوتا ہے, زبردست, ٹھیک ہے, لیکن آپ کسی کے اوپر فورسفلی کوئی چیز مسلط نہیں کر سکتے. ہاں آپ اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ مذہب فرسٹ ہے اور نیشن بعد میں, رسپیکٹ کی جائے. میرا ماننا یہ ہے کہ رسپیکٹ کی جائے. نہیں رسپیکٹ کو کسی کو زبردستی تو ہم کبھی نہیں کہہ سکتے. ایون اس طرح کے بات پہ ہم کہیں گے تو فتویٰ لگ جائے گا, یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے. لیکن یہ ہے کہ یہ کام ہے ہماری گورنمنٹ کا, یہ کام ہے ہمارے یونیورسٹی کالج اسکول کا کہ بھائی ایک سائڈ پہ ہم کہتے ہیں سعودیہ کو فالو کرو, ایک سائڈ پہ ہم کہتے ہیں ترکی کو فالو کرو. وہاں پہ جا کے پوچھ لیں, میں شیورٹی سے کہتا ہوں وہ لوگ اپنے کنٹری کو پریورٹی دیتے ہیں, لیکن جب یہاں پہ آتے ہیں ہم کہتے ہیں جذبہ بہت ہے, یہ ہے. اچھا چائنا میں جو مسلمان ہیں وہ کس کنڈیشن میں رہتے ہیں, بولیں گے اس کے اوپر؟ نہیں میں یہ کیونکہ آپ چائنا میں اسٹڈی کر رہے ہیں. خیر پھر بھی اچھا لگا بات کر کے, ان کی سوچ جان کے اچھا لگا. آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ سکلین. اور آپ کا نام؟ راشد. کیا کرتے ہیں راشد بھائی؟ میں بھائی میری گارمنٹس کی شاپ ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ان کے پاس ہوتا ہوں. ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں پاکستان سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ سر بہت پیار کرتے ہیں, ہمارا ملک ہے پاکستان, اس سے پیار نہیں ہے تو کس سے پیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے لیے آپ کر کیا رہے ہیں؟ سر کچھ بھی نہیں, پیار کرتے ہیں پاکستان سے اور کیا کر سکتے ہیں. نہیں دیکھیں, اچھا میں آپ سے اگر پوچھوں آپ کے لیے پاکستان ریلیجن فرسٹ یا نیشن فرسٹ, یعنی پاکستان پہلے ہے یا ریلیجن پہلے ہے؟ سر پاکستان پہلے ہے, ہمارا ملک ہے یہ. مذہب پہلے ہے یا پاکستان؟ سر مذہب پہلے ہے سر. اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ سر اس میں ہمارا مذہب پہلے اسلام ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی پاکستان کا مطلب یہ ہے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پھر تو آپ کو یہ بھی اچھا پاکستان کا مطلب بھی لا الہ ہے نا, تو پھر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ بھائی ہمارے لیے پاکستان پہلے ہے. بالکل, یہ بالکل کوئی بات. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے جو بات کیا کافی حد تک میں اس سے جو ہے نا وہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سوچ اگر ایٹ لیسٹ پاکستان کے لوگوں کی ہو جائے تو بہتری آ سکتی ہے. آپ نے بولا پیار کرتے ہیں, ویسے پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے, تو حالی پیار کرنے کا کیا فائدہ؟ بالکل اسی طرح ہی ہے آپ کی بات. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہم پیار کرتے ہیں, پیار کرنے کا مطلب ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے, اپنی جان تک دے سکتے ہیں. اس سے آگے پھر بات آپ سمجھ گئے ہوں گے, جان تک دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں جان دے سکتے ہیں, جان کی ضرورت ہے پاکستان کو, یا پریکٹیکلی ہم اگر پاکستان کے لیے ورک کریں, اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں. آپ جو بھی جاب کرتے ہیں, میں بھی جو کام کرتا ہوں, اگر ہم وہ ایمانداری سے کریں تو اس میں ہی پاکستان کی بہتری ہے. جی بالکل بالکل, کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں پہ سوچ بدلے گی آنے والے ٹائم میں؟ جو آپ نے بات کی ہے کہ بھائی پاکستان اور مذہب جو ان کی مطلب ہم نے اپنے کنٹری کو بھی بہت زیادہ پرائورٹی دینی ہے, آگے رکھنا ہے. بالکل بالکل ساتھ رکھنا ہے. ہمارا بیسیکلی یہی مطلب ہونا چاہیے, حق ایمانداری سے اپنا کام وغیرہ کریں. ٹھیک ہے, اور دوسرے بندے کو بھی یہی ترجیح دیں آپ کہ اپنا کام ایمانداری سے کیا کریں. اور پاکستان کا مطلب یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس پہ ہم اپنی جان دینی چاہیے, اور پاکستان کے لیے سب کچھ قربان ہے. بہتری کیوں نہیں آ رہی؟ مطلب ہر ایک سے ادھر کسی سے بھی پوچھ لیں گے وہ یہی کہیں گے پاکستان پہ جان بھی قربان ہے, جان بھی قربان ہے, لیکن پھر بھی پاکستان کی جو حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے. یہ بات بھی ہے, بھائی نے بالکل ٹھیک کہا ہے, ہر بندہ اپنے کاموں میں پڑا ہوا ہے. بس یہ زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ پیار بہت ہے, جان دیں گے, لیکن بعد جا کے بے شک چوری کریں, ڈکیتی کریں, جو بھی کریں. نہیں ہے نا سر, مخلص نہیں ہے. نہیں, ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے. خاص طور پہ اگر پالیٹکس کی, ہمارے پالیٹیشینز کی بات کریں, وہ مطلب اگر مخلص ہوں گے, سنسیئر ہوں گے, تو شاید ہم لوگ بھی ہو جائیں گے. بالکل اسی طرح ہی ہے سر, رائٹ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا اس کے اوپر کہیں گے؟ سر یہی بات ہے, پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بھائی جب تک ہم لوگ مخلص نہیں ہوں گے, بالکل اپنے کام چھوڑ کر, جیسے آپ لے رہے ہیں ہمارا انٹرویو, ٹھیک ہے, یہ اس میں بھی بہت بڑی ہے کہ پاکستان کے لیے محنت ہے, ہم کے لیے آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں, سوچ بدل رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ سوچ بدلی جائے. اچھا لگا جی بات کر کے. دیکھیں یہاں پہ کسی بھی پاکستانی کا کوئی قصور نہیں ہے, جب تک ہمیں یہ بتایا نہیں جائے گا, یہ سمجھایا نہیں جائے گا کہ بھائی ہمیں اپنے کنٹری کی رسپیکٹ کرنی ہے, اپنے کنٹری کو سب سے آگے رکھنا ہے. صرف الفاظ سے کہہ دینا پاکستان زندہ باد, صرف الفاظ سے کہہ دینا جی جان بھی دیں گے پاکستان کے لیے, اس سے کچھ نہیں ہوگا. پریکٹیکلی جب تک ہم اپنے ورک کے ساتھ, اپنے کنٹری کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے, پوری دنیا میں اپنے کنٹری کا امیج بہتر نہیں کریں گے, سوچ نہیں بدلیں گے, تب تک شاید پاکستان بہتری کی طرف نہیں جا پائے گا. یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے پیس آؤٹ, اللہ حافظ.